بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سارے بھائیوں کو سلام عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ لوگوں پر، اور آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو یہ فصلی بٹیرے گلی محلوں میں پھر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان فصلی بٹیروں کو آپ کتنی دفعہ آزمائیں گے؟ جنہوں نے وراثت بنا دیا سیاست کو، لیڈرشپ کو، ایک جاتا ہے تو اس کا بیٹا آ جاتا ہے یا بھائی آ جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے پوتا یا نواسا آ جاتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے ضمیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ورلڈ لیول پر جو ہے اس قوم کو انہوں نے بدنام کر دیا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان آزمائے ہوئے فصلی بٹیروں کو دوبارہ نہ آزمائیں، اور یہاں پہ جو ہمارے بھائی ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ان کی کارنر میٹنگیں کرا رہے ہیں اور ان کے جلسے جلوس منعقد کرا رہے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ایک پیٹ کی خاطر ہزاروں لوگوں کا مستقبل داؤ پہ نہ لگائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 40 سال سے جو ہے وہ سیاست کو گندا کیا ہوا ہے اور حکومت کو ایک وراثت بنا دیا۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے یا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اگر سپورٹر ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کا سپورٹر ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کو خدا را جگائیں اور ان لوگوں کو دوبارہ اس مقام پہ نہ بٹھائیں کہ جہاں سے یہ آپ لوگوں کے بچوں کے خون اور پسینے چوس رہے ہیں۔ جہاں پہ پراپرٹی ٹیکس کو اگر دیکھ لیا جائے، ان کے سائن سے ہی، عوامی نمائندوں کے سائن سے یہ ٹیکسز لگتے ہیں سارے۔ بدنام انہوں نے بیوروکریٹ کو کرایا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ بڑے چور ہیں۔ بار بار یہ مختلف روپ دار کر آتے ہیں اور عوام کو مختلف نعروں سے گمراہ کرتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ گلی محلے اور اسٹریٹ لائٹس کی سیاست کے لیے جو ہے آپ لوگ گلی پکی کرا دیے، اسی کو توڑ کے پھر اگلے سال اسی کو پکی کرا دیے، تو یہ آپ لوگوں کا خون اور پسینے کا پیسہ اس کے اوپر لگتا ہے، ان چوروں کی جیبیں بھرتی ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ معصوم ہیں۔ 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، 75 سال میں آپ لوگ بالغ نہیں ہوئے بلکہ سیاسی طور پہ نابالغ ہیں، اور ہر 2-3 سال کے بعد یہ لوگ مختلف روپ داب کر آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں۔ ووٹ ایک امانت ہوتی ہے جس کو جو ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ امانت ایسے لوگوں کو دیں کہ جو اس کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ وراثت کہاں سے آ گئی کہ لیڈر کا بیٹا لیڈر ہوگا یا لیڈر کا بھائی لیڈر ہوگا؟ میرے دوستو، یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ قابل لوگوں کو آگے لائیں جو آپ کے لیے اسکول، ڈسپینسری، اسپتال بنائیں۔ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، دوبارہ آپ لوگوں کو یہ باور کراتا ہوں، اور کسی کو یہ نہیں کہتا کہ جی فلانے کو ووٹ دیں یا فلانے کو نہ دیں، بلکہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں کہ جس کو آزمایا نہیں آپ نے، آزمائے وہ کو دوبارہ آزمانا بے وقوفی ہوتی ہے۔ اور جو عقل مند ہوتے ہیں یا ایمان والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، تو یہ آپ لوگ کتنی بار ڈسے جائیں گے ان لوگوں کے پیچھے جو ہے نعرے لگاتے ہوئے، ان لوگوں کے خواہشات کو اور عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دیں گے؟ اگر گلی پکی کرانی ہے، اسٹریٹ لائٹ لگانے ہیں، تو یہ تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ جو لیڈر یا رہنما وہ ہوتا ہے کہ جو قوم کو بیدار کرے، جس طرح امام خمینی نے ایران کو بیدار کیا تھا اور ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را ان لوگوں کو دوبارہ نہ منتخب کریں، اور ان کے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے گلی محلوں میں اگر یہ آتے ہیں تو ان کا استقبال گندے انڈوں سے اور ٹماٹروں سے کریں آپ لوگ، تاکہ یہ دوبارہ جو ہے یہ جرأت نہ کر سکیں۔ یہ ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے، نہ ان کی کوئی غیرت ہے، یہ دوبارہ پھر آئیں گے۔ اگر آپ ٹماٹر سے بھی اس کے استقبال کریں گے، انہوں نے دوبارہ پھر آپ کے پاس مختلف روپ لے کر یا اپنے ایجنٹوں کو انہوں نے بھیج دیں۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ووٹ کی مقدس امانت کو ایسے لوگوں کے پاس پہنچائیں کہ جو اس کے حقدار ہوں، اور آپ کے بچوں کا مستقبل، کسی علاقے میں پارک دیکھنا اگر ہے، کسی علاقے میں بچوں کے کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، سرکاری اسکول نہیں ہے، ناپید ہو گئے ہیں، اس علاقے میں ایک اسکول سسٹم چل رہا ہے جو لوگوں کے خون پسینوں کو نچوڑ رہا ہے، اور وہ بھی ان ایجنٹوں کے ایجنٹ ہیں وہ لوگ ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے ایسے لوگوں کو ووٹ منتخب کریں کہ جو آپ کے علاقوں میں اسکول بنائیں، آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بنائیں، اور قبرستان کے لیے آپ لوگوں کے لیے جگہ مختص کریں۔ آج قبرستان کی یہ پوزیشن بنی ہے کہ قبروں کو کاٹ کے دوسرے مردوں کو رکھا جاتا ہے، تو یہ تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر گھر میں جو ہے فوتگی ہو سکتی ہے، باقی چیزیں جھوٹ ہے، موت حقیقت ہے۔
لیکن آپ سے میں یہی گزارش دوبارہ کروں گا کہ یہ چور جو آج کل پھر فصلی بٹیروں کی طرح نکل آئے ہیں فصل کے لیے، آپ کے شادی بیاہ میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کے جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، جب یہ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو پھر یہ نظر نہیں آتے ہیں دور دور تک، اور آپ کی ملاقات تو ان سے ہو ہی نہیں سکتی، یہ ٹیبل ان کی ایک ہی ہے، ان چوروں کی ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے بھی عام کریں اور قوم کو جگائیں، قوم کا ضمیر اس آدمی کو ووٹ دیں کہ جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو اور صادق ہو، صادق اور امین ہو۔ صادق اور امین میں کون آتا ہے؟ سچے اور امانت دار لوگ جو آپ کے ووٹ کی قدر کر سکیں اور سچ بول کے اس معاشرے کے جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روک سکیں۔ تو یہی میں آپ سے گزارش کروں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا اور سب کا حامی ناصر ہو۔